السلام علیکم، کیا حال چال؟ کرپٹو کیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی، کیوں آیا یہ، اور لوگ اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ اپنی ویڈیو دیکھ چکے ہوگے. تو ابھی ہم جاتے ہیں سیکنڈ سٹیج کی طرف. سیکنڈ سٹیج میں کیا ہے؟ بائنینس. جو اتنا ہم نام لے رہے، ٹریڈنگ جو اتنا ہم نام لے رہے، ایٹ لیسٹ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بائنینس کا اونر کون ہے. اس کا نام ہے CZ. یہ وہ بندہ ہے جو آپ کی اسکرین پہ دکھ رہا ہے. ہی از فرام چائنا. اس وقت دبئی میں ان کا ہب بنا ہوا ہے، مین آفس ان کا دبئی میں ہے. تو یہ وہ بندہ ہے جس نے بائنینس بنایا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نیکسٹ سٹیج پہ جائیں گے. یہ پتہ لگائیں گے بائنینس کے اندر کس ٹائپ کی ٹریڈنگ ہے، کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہوتی ہے. ایکچولی تو وہاں پہ 8-10 قسم کی چیزیں ہیں، لیکن ابھی نئے سٹارٹ کے لیے میں آپ کو صرف وہ چیزیں بتاؤں گا جو بہت زیادہ فیمس اور دنیا بھر کے لوگ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم باقی چیزیں ایک دن میں سیکھیں. اچھا جی، سب سے پہلے دنیا میں جو سب سے زیادہ ہو رہا ہے، جو فیوریٹ چیز ہے، وہ ہے کیا؟ سپورٹ ٹریڈنگ. سپورٹ ٹریڈنگ کیا ہے؟ سپورٹ ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گی تو آپ بائی کریں گے، نیچے آئیں گے تو آپ نکلو گے اور انتظار کرو گے دوبارہ واپس اوپر جانے کا. تو اس کو بولتے ہیں سپورٹ ٹریڈنگ. سپورٹ ٹریڈنگ میں آپ کا زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا، آپ کو لیکویڈیٹ نہیں کیا جائے گا. یہ جو ورڈز میں نام لے رہا ہوں، آپ کہیں گے یہ کیا بلا بول رہے ہیں. یہ ٹائم کے ساتھ آپ سیکھو گے. ابھی میں صرف آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ کس کس ٹائپ کی ٹریڈنگ ہے. تو فرسٹ ہو گیا سپورٹ ٹریڈنگ. اس کے بعد ہے فیوچر ٹریڈنگ. فیوچر ٹریڈنگ میں کیا ہے؟ آپ اوپر جاتے مارکیٹ کو بھی ٹریڈ کر سکتے ہو، نیچے آتے بھی مارکیٹ کو ٹریڈ کر سکتے ہو. اور اس میں سب سے خطرناک چیز ہے، انفیکٹ میں یہ کسی کو سکھاؤں گا بھی نہیں کیونکہ یہ بہت ڈینجر ہے. پھر آپ جاوا کے بعد مجھے بھی گالیاں دو گے کہ آپ کی وجہ سے خراب ہو گئے. اس میں یہ ہے اگر آپ نے غلط ٹریڈ لگا، آپ نے کہا اوپر جائے گی مارکیٹ اور وہ نیچے آ گئی آپ پہ، تو آپ کے سارے پیسے گئے. سپورٹ ٹریڈنگ میں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں اگر مارکیٹ آپ نے فار ایگزامپل یہاں پہ بائی کیا، مارکیٹ نیچے آ گئے، صرف آپ کا ٹائم خراب ہو جائے گا. دوبارہ سے جب اوپر جائے گا ریکور ہو جائے گا اور آپ کو پروفٹ دیں گے. لیکن یہاں پہ ایسا سین نہیں ہے. اگر اوپر چلا گیا اور نیچے آیا اور آپ کے لیکویڈیشن اماؤنٹ کو ٹچ کیا تو آپ کا اکاؤنٹ ہو جائے گا زیرو. تو آپ نے اس فیوچر ٹریڈ میں تب آنا ہے جب آپ پوری طرح سے تیار ہو جاؤ گے. ایسے نہیں کہ پہلے دن سے فیوچر ٹریڈ سٹارٹ کرو. اس کے بعد ہے آٹو ٹریڈنگ. آٹو ٹریڈنگ ایکچولی روبوٹ کے تھرو ہوتا ہے. سسٹم میں روبوٹ بٹھائے جاتے ہیں اور ایکسٹرنل دوسرے ویب سائٹ سے بھی روبوٹ چلے جاتے ہیں. اور انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں جن لوگوں نے یہ روبوٹ اناؤنس کی گئے اور لوگ وہاں پہ ممبرشپ لے کے روبوٹ سے ٹریڈنگ کرواتے ہیں. میں نے خود USA میں روبوٹ سے ٹریڈنگ سٹارٹ کی گئی. ایک کمپنی کو پر منتھ میں 1,35,000 دے رہا ہوں تو روبوٹ میرے لیے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. اب آٹو ٹریڈنگ میں فرق کیا ہے؟ مطلب لوگ کیوں آٹو ٹریڈ کرتے؟ اس لیے کہ آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جو بیزی ہوں گے، جو آفس میں کام کرتے ہوں گے، جو شاید گھر میں فیمیل ہوں گی، گھر میں زیادہ ان کو ٹائم نہیں ملتا، تو وہ روبوٹ ٹریڈنگ سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ 24 گھنٹے اس کے لیے کام کرے، بجائے انسان تو 24 گھنٹے کام کر نہیں سکتا. لیکن سپورٹ ٹریڈ یا فیوچر ٹریڈ میں پھر یہ کہ آپ کی خود کی مرضی سے ابھی بائی کیا، جس وقت چاہے سیل کر دو گے. روبوٹ کو پھر آپ کمانڈز دو گے کہ مجھے اس رینج میں بائی کرو، اس رینج میں سیل کرو. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ کرے گا وہی جو آپ نے بتایا ہوگا، لیکن کبھی کبھی وہ غلط ہو سکتا ہے تو وہ بہت بڑا مسئلہ بنے گا. وقت آنے پہ یہ بھی آپ سیکھ لو گے. اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے DCA. DCA کیا چیز ہے؟ DCA کا مطلب ہے اگر آپ نے کبھی بائی کیا، کوئی چیز آپ نے بائی کی، کوئی بھی کوئن آپ نے بائی کیا اور وہ مارکیٹ نیچے آ گئے، تو لوگ میکسیمم کیا کرتے ہیں؟ اسٹاپ لاس لگاتے اور یہاں سے نکل جاتے. یہاں DCA میں ایسے نہیں ہوتا. آپ کے پاس $500 ہے، آپ نے $100 ادھر بائی کیا، 100 ادھر بائی کیا، 100 ادھر کیا، 100 ادھر کیا، 100 500 پورا ہو گیا. اب مارکیٹ لگاتار نیچے آ رہی، آپ نے پھر بائی کیا، پھر بائی کیا، سٹیج بائی سٹیج اس طرح ان کی لیولز ہوتے ہیں. اب آپ نے 500 تک یہاں پہ بائی کیا، یہاں سے ریورسل ہو گئے. جیسے یہ ہاف تک پہنچے گا نا تو آپ کا ٹوٹل 500 تو 500 آیا ہوگا، ساتھ میں آپ کو پروفٹ بھی دیا ہوگا. ناؤ لیٹس ایگزامپل، اگر میرے پاس $500 ہے اور میں نے یہ فرسٹ یہاں پہ بائی کیا اور مارکیٹ یہاں تک آ گئی، جب یہ واپس اس لیول تک جائے گی جو یہ لیول ہے اوپر اس کے برابر، تو کیا ہوگا؟ میرے خود کے 500 مجھے ریٹرن ہوگی اور میرا 1 مہینے 2 مہینے کا ٹائم ضائع ہو جائے گا، پروفٹ کچھ بھی نہیں. لیکن آپ DCA کرو گے
تو جب یہ ریٹرن ہوگا جلدی سے آپ ریکور وتھ پروفٹ جاؤ گے. یہ میں نیکسٹ جا کے آپ کو بتاؤں گا. فی الحال آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ کس ٹائپ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. اچھا جی, یہ بھی ڈی سی اے کا ایک ٹرینڈ ہے کہ اب یہاں پہ کلیئر دیکھ سکتے ہو. اس نے یہاں پہ بائی کیا ہوا ہے, اوپر گیا, اس نے سیل نہیں کیا, پھر مارکیٹ نیچے, پھر بائی کیا, پھر اور نیچے, پھر بائی کیا, پھر یہاں سے ٹرینڈ کبھی اوپر کبھی نیچے. لیکن جب اس کے ایگزیکٹلی لیول پہ پہنچے جہاں پہ اس نے بائی کیا تو ہو گیا ریکور. اس کے بعد جب تھوڑا سا اوپر گیا تو یہ پروفٹ میں. ادروائز کیا ہوتا, یہاں پہ 100 میں اس نے بائی کیا, اتنا یہ سارا 2-3 مہینے کا ٹائم چلا جاتا, یہاں پہ 100 پہ آ کے اس کو اپنا 100 واپس ملتا, پروفٹ کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس نے کیا کیا, نیچے اور بائی کیا, جب یہ واپس گیا تو ان دونوں نے پروفٹ دیا اور یہ ریکور ہو گئے. یہ ہے ڈی سی اے. اچھا جی, اس کے بعد ہے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ اور اسٹاپ لاس اور رسک مینجمنٹ. یہ بہت بڑا چیپٹر ہے, ایک سیکنڈ میں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ مارکیٹ میں اپ ڈاؤن تو چلتی رہتی ہے. جب ہم اوریجنل بائننس یا ٹریڈنگ ویو پہ پہنچیں گے اس وقت میں آپ کو سکھاؤں گا. فی الحال صرف آپ ان کو آبزرو کرو تاکہ آگے جب میں سکھاؤں گا آپ کو یہ سب چیزیں یاد ہوگی تو آپ پک کر لو گے ایزی. ادروائز ڈائریکٹلی اس دن میں یہ چیزیں بتاؤں گا آپ کے سر سے اوپر سے چلی جائے گی. ریزسٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بائی کیا ہوا ہے, اب یہ مزید اور نہیں جا سکتا. یہ پہلے بھی یہاں سے ایک دفعہ دیکھو یہ مارکیٹ یہاں پہ گر گیا تھا تو یہاں پہ دوبارہ پہنچا, پھر یہاں سے گرا. اس کو بولتے ہیں ریزسٹنس, جہاں سے مارکیٹ گر جاتی ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے یہاں پہ نیچے سپورٹ, ابھی نام نہیں لکھا ہوا ہے. سپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ یہاں سے ایک دفعہ اوپر گئی ہے, جب یہ دوبارہ نیچے ادھر آ گئی اس لیول پہ, دیکھو یہاں سے پھر اوپر گئی. اب ایک اور سکرین ہے نہیں, ورنہ یہاں پہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. تو ریزسٹنس سپورٹ ایک بگ پلر ہے کرپٹو کی, وہ میں آپ کو آگے چل کے الگ ٹاپک پہ سکھاؤں گا. فی الحال آپ کو صرف ان 2 ورڈز کا نام ہی پتا ہو جائے گا تو بڑی بات ہے. پھر ہے اسٹاپ لاس اور رسک ٹیکنگ. اچھا, اسٹاپ لاس کا مطلب سمپل ورڈ ہے. فار ایگزامپل آپ نے یہاں پہ کچھ بائی کیا ہوا ہے, اب یہ مارکیٹ اوپر جائے گی, یہی ہمارا ایم ہے کہ ہمیں پروفٹ ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ نیچے آ جائے, تو نیچے آنے کے لیے مطلب یہ کہ آپ نے 5% 10% اسٹاپ لاس لگایا کہ اگر میرے $100 میں سے $10 گئے تو کمپیوٹر کو آپ بولتے ہو کہ میرے اکاؤنٹ اسٹاپ کر دو, بجائے کہ 10 کے بعد $20-30-$40 لاس ہو جائے. تو وہ $10 کافی ہے. جب وہ $10 میں کمپیوٹر اس کو کلوز کر لے گا, آگے مارکیٹ اور نیچے آ جائے گی, آپ نیچے سے بائی کرو گے تو آپ پروفٹ میں جا سکتے ہو. تو اسٹاپ لاس, ریزسٹنس اینڈ سپورٹ, یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر یہ آپ کو پتہ نہیں آپ کرپٹو نہیں کر سکتے ہو. میں نے بتایا یہ بہت بڑا چیپٹر ہے, اس کو میں 2 منٹ میں آپ کو نہیں سکھا سکتا. اچھا, اس کے بعد جو اصل چیز ہے, مارکیٹ 2 قسم کی ہے. ایک کو بولتے ہیں بولش, جو یہ ہے, جس کا ٹیکنیکلی اگر ہم آنکھوں سے بھی سوچے جائے, میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ گرین کلر کیوں ہوتا ہے یہ. پھر ہے بیئرش, جس کو بیئر مارکیٹ بولتے ہیں, جو ریڈ کلر کا ہوگا. مطلب جب نیچے مارکیٹ آئے گا تو بیئرش ہوگا, جب اوپر کی طرف مارکیٹ جائے گا تو بلش ہوگا. آپ نے ٹریفک سگنل تو دیکھا ہوگا, جب ٹریفک سگنل میں ریڈ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں لوگ, سٹاپ کرتے گاڑی کو. جب گرین ہوتے ہیں تو گاڑی چلنے لگ جاتی, آگے بڑھتے ہیں. ایگزیکٹلی ٹرمینالوجی ہے. جب آپ کو گرین مارکیٹ ملے آپ بائنگ کرو, آگے بڑھو, پروفٹ بناؤ. جب آپ کو ریڈ مارکیٹ دکھ جائے آپ گاڑی سٹاپ کرو, آپ ٹریڈنگ سٹاپ کرو, آپ آگے مت بڑھو ورنہ آپ کا نقصان کنفرم ہے. یہ بھی بہت بڑا چیپٹر ہے, آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا, پھر کس ٹائپ کی کینڈلز ہوتے ہیں, میکسیمم میں نے آپ کو بتایا نا, آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر لو, لیکن انٹرنیشنلی 2 کلر ہے, ایک ریڈ کینڈل ہے, ایک گرین. اب گرین وہی ٹریفک سگنل والی بات آ گئی, اور ریڈ وہی ٹریفک سگنل والی. اس کو بولتے بیرش, اس کو بولتے بولش. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ان کے اندر جو یہ جو وکس دیکھ رہے جو خالی خالی ایریا ہے, یہ کیا ہے, یہ بھی آگے چل کے ہم پڑھیں گے. یہ ہر کینڈل کا اپنا اپنا ایک ڈیزائن ہوتا ہے, ہر کینڈل کا اپنا اپنا ایک نام ہوتا ہے. یہ سب آگے میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا, پھر جب ہم ٹریڈنگ انٹر ہو جاتے ہیں, فار ایگزامپل ہم نے ابھی سٹارٹ تو نہیں لیا, لیکن ہم نے یہ سوچا, ہمیں یہ پتہ چلا کہ ریڈ مارکیٹ کیا ہوتا ہے, گرین کیا ہوتا ہے, بیرش کیا ہوتا ہے, بلش کیا ہوتا ہے. یہ سب ہونے کے بعد آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے, وہ ہے اپ ٹرینڈ, یہ اپ ٹرینڈ, ڈاؤن ٹرینڈ. یہ پکچر تھوڑی سی صاف نہیں ہے لیکن مجھے بہت مشکل سے اس طرح کی
اوکے جی، یہ ہم نے دیکھ لیا کہ گرین مارکیٹ میں ہم نے انٹری کرنی ہے، ریڈ مارکیٹ میں ہم نے ویٹ کرنا ہے. یہ دو چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، بلش اینڈ بیرش، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ پکچر صاف نہیں ہے لیکن لیٹ می ٹرائی مائی بیسٹ. دو چیزیں ہیں اس میں، اب اس کو ذرا غور سے دیکھو اس پوری پکچر کو. اپ ٹرینڈ، ڈاؤن ٹرینڈ اینڈ سائیڈ ویز. اپ ٹرینڈ کیا ہے؟ جب مارکیٹ دیکھو اوپر کی طرف جا رہی ہے. ڈاؤن ٹرینڈ کیا ہے؟ جب نیچے کی طرف آ رہی ہے. اوپر جا رہی ہے، یہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر، پھر یہ سائیڈ وے یہاں پہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، پھر ایک دم سے نیچے. یہ ہر وقت ہوگا، مطلب 24 گھنٹوں میں یہ فل ٹائم یہی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی بھی کرپٹو نان سٹاپ اوپر نہیں جا سکتی، کبھی بھی کرپٹو نان سٹاپ نیچے نہیں جا سکتی. اور دیکھو میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، کرپٹو میں 3 چیزیں ہیں. یہ بات بڑی غور سے سن لینا. اگر کوئی 50 چیزیں ہوتی نا، میں آپ کو بتاتا کہ یار 50 چیزیں آپ نے سیکھنی ہے تو آپ بھی سوچ میں پڑ جاتی یار ایک ٹریڈ کو لگانے کے لیے 50 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، یہ تو آدھا دن اس میں نکل جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف 3 چیزیں ہیں، صرف 3 چیزیں ہیں، صرف 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 اپ ٹرینڈ، نمبر 2 ڈاؤن ٹرینڈ، نمبر 3 سائیڈ وے. یا مارکیٹ اوپر جائے گا یا مارکیٹ نیچے جائے گا یا کچھ وقت کے لیے سائیڈ ویز یا اس کو بولتے ہیں کنسولیڈیشن. اس کے علاوہ کرپٹو میں اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو بس یہ ایک چیز ہی سمجھ کے نا، اگر آپ نے سیکھ لیا صرف یہ جو اسکرین اس وقت چل رہی ہے، اگر یہ ایک چیز آپ نے سیکھ لی پوری کرپٹو آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. لیکن بہرحال میں سکھاؤں گا ساری چیزیں جتنا میں کوشش کروں گا شارٹ ٹائم میں آپ کو، ورنہ براؤز کر کے ایک ایک چیز کے پیچھے جاؤں گا تو پھر تو 2 مہینے لگ جائیں گے. تو 3 چیزیں ہیں، اپ ٹرینڈ، ڈاؤن ٹرینڈ اینڈ سائیڈ ویز. جب بھی آپ کو یہ ڈاؤن ٹرینڈ ملے آپ نے الرٹ رہنا ہے. یہ نہیں سوچنا اچھا مارکیٹ نیچے جا رہا ہے اب تو میں بائی نہیں کروں گا، نہیں. یہ کسی وقت بھی ریورسل ہو سکتا، ضروری نہیں یہاں پہ آ جائے گا، یہاں سے بھی ہو سکتا ہے یہاں سے بھی. بس وہ ہے ٹائم آپ انتظار کرو گے، جیسے گرین شروع ہو جائے گا وہ میں آگے سکھاتا ہوں آپ کو، آپ نے انٹری مارنی ہے. جب یہ اوپر جا رہے ہیں ریلیکس بیٹھو، پھر تو آپ نے آلریڈی بائی کیا ہوگا، پھر تو مارکیٹ جب تک جائے گا جانے دو. جس وقت آپ کو وہاں پہ انڈیکیٹر بتائے گا کہ ابھی سیل کر دو تو سیل کرنا ہے. لیکن آپ کا کام کب شروع ہوگا؟ جب مارکیٹ نیچے آئے گی. جب مارکیٹ نیچے آئے گی اس کا مطلب ہے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے، آج یا کل یا شام کو یا صبح یا رات کو، کہ آپ بائی کرو گے. وہ چانس مس نہیں کرنا. میں پھر سے بتا رہا ہوں، اگر آپ نے وہ مس کیا، مطلب فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے چانس مس کیا نیچے آیا، ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ سو گئے یا کسی کام میں بزی ہو گئے تو مارکیٹ اوپر جانے لگا تو ہمیں پھر 15-20 دن یہ انتظار کرنا پڑے گا. پھر ہم انتظار کریں گے اتنا نیچے آنے کا، تو پھر یہ جب نیچے آئے گا 15-20 دن یا 8-10 دن اس میں بھی لگ سکتے، تو 1 مہینہ تو آپ کا گیا. یہاں سے دوبارہ پکڑو گے ٹرینڈ تو ٹرینڈ میں آپ اوپر جاؤ گے. ادروائز یہ نہیں ہے کہ آپ سے مارکیٹ اتنا اوپر گیا آپ نے یہاں پہ بائی کیا اور یہاں سے ایک دم نیچے آ گئے تو آپ کے تو پیسے پھنس گئے پھر. تو یہ چیز بڑے غور سے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ ایگزیکٹلی وہی اسکرین شاٹ ہے جو ابھی دکھایا کہ مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گا پھر نیچے آئے گا پھر اوپر جائے گا، تو آپ نے اس طرح سچویشن میں نکلنا نہیں ہے. اگر مارکیٹ اس طرح اوپر گیا تھوڑا سا نیچے آ گیا آپ نے نہیں نکلنا. اپ ٹرینڈ کو اینڈ تک لے کے جانا ہے. جب تک وہ ریڈ لائن نہ آ جائے، وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا نیکسٹ سلائیڈ میں. اور یا اگر ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے، فار ایگزامپل یہ چل رہا ہے اس طرح ایک دفعہ نیچے پھر اوپر پھر نیچے پھر، جب تک یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوگا آپ نے انٹری نہیں لینی. یہ نہیں کہ آپ نے گرین کینڈل دیکھا اور آپ انٹر ہو گئے، نہیں. ٹرینڈ ختم ہو جائے واپس سے گرین شروع ہو جائے تو آپ نے انٹری کرنی ہے. اس کے بیچ میں اس طرح سائیڈ ویز آتے ہیں، جب یہ ہوگا تو بھی آپ نے انٹری نہیں کرنی. یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ اس وقت ریورسل موڈ میں ہے، یا تو مزید اوپر جائے گا یا نیچے آ جائے گا. تو آپ نے ان چیزوں کو غور سے کرنا ہے. کل کو یہ نہیں ہو کہ آپ پیسے لگاؤ اس میں انویسٹ کر دو اور زیادہ نقصان ہو جائے. تو میں یہ بہت آپ کو احتیاط سے بتا رہا ہوں، ان چیزوں کی طرف آپ نے دھیان دینا ہے. اچھا جی یہ آخری ہے. یہ ابھی جب ہم انٹروڈیوس کرنے کے بعد یہ چیزیں جو آپ نے نام سنے، کم از کم آپ کو میں نے ابھی کچھ سکھایا نہیں ہے، آپ نے چیزوں کے نام سنے. میں نے ایک ایک چیز کا نام بتایا، اسپورٹ ٹریڈنگ، فیوچر ٹریڈنگ، آٹو ٹریڈنگ، روبوٹ ٹریڈنگ، ڈی سی اے ہو گیا، پھر اس کے بعد اپ ٹرینڈ، ڈاؤن ٹرینڈ، پھر سپورٹ ہو گیا، پھر ریزسٹنس ہو گیا، پھر اسٹاپ لاس ہو گیا. آخری میں کیا آ گیا؟ ابھی تک جس چیز کا میں نے نام نہیں لیا وہ ہے بائی اینڈ سیل. یہاں سے آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ہم بات کریں گے کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.